بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کم مدت تک یعنی ذوالحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ میں ہی رہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے کچھ تمہیں نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفت رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرچم کو لہراتے ہوئے قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر قلعے کے نیچے پہنچ کر انہوں نے جھنڈے کو نصب کر دیا۔ قلعے کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے انہیں دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس پر یہودی نے کہا، تم لوگوں نے بہت سر اٹھایا ہے، حالانکہ حق وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے۔ پھر یہودی قلعہ سے نکل کر ان کی طرف بڑھے۔ ان میں سب سے آگے حرش تھا، وہ ایک مرہب کا بھائی تھا۔ یہ شخص اپنی بہادری کے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ اس نے نزدیک آتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت علی نے اس کا وار روکا اور جوابی حملہ کیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان تلوار چلتی رہی، آخر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خون میں نہلا دیا۔ جب آگے بڑھا، یہ اپنے بھائی سے زیادہ بہادر اور جنگجو تھا۔ آتے ہی اس نے زبردست حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ڈھال ان کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری۔ مرہب اس وقت 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ اب حضرت علی نے اس پر وار کیا اور ان کی تلوار اسے کاٹتی چلی گئی۔ اسی طرح حضرت علی نے اسے قتل کر دیا۔ خیبر کی جنگ ہو رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا نام اسود رائی تھا اور وہ یہودی تھا۔ ایک شخص کا غلام تھا، اس کی بکریاں چراتا ہوا اس طرف آ گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر طور پر اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یہ اسود رائی تلوار لے کر مسلمانوں کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے
اور جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس غلام کو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوش قسمت تھے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، لیکن پھر بھی جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس قلعے کے محاصرے کے دوران مسلمانوں کو کھانے کی تنگی ہو گئی، وہ بھوک سے بے حال ہونے لگے۔ لوگوں نے اس کی تنگی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عطا کرا کہ ان میں رزق اور گھی کی بہتات ہو۔